بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آج کل تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان صاحب روزانہ لانگ مارچ سے خطاب کرتے ہیں ویڈیو لنک پہ، اور اس میں دو معاملات پر وہ ضرور بات کرتے ہیں۔ ایک تو آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ، اور دوسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں، مجھ پہ قاتلانہ حملہ ہوا ہے اور میری ابھی تک FIR درج نہیں ہو رہی۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اب ایک اور بھی معاملہ آ گیا ہے، ان کا فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو ہے اس نے بھی ایک نئی کنٹروورسی کو جنم دیا، جس پہ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب نے آج قومی اسمبلی میں خطاب کیا اور اس پہ انہوں نے بات کی ہے۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں ان کا آپس میں کیا تعلق ہے، اور آرمی چیف کی تقرری جو ہے وہ پاکستان میں اتنا اہم معاملہ کیوں ہے، اس پہ بات کریں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ خواجہ صاحب بہت بہت شکریہ۔ میں آپ کو یہ تو نہیں پوچھوں گا کہ جی اگلا آرمی چیف کون ہوگا، کیونکہ آج کل ہر صحافی آپ کو دیکھتے یہ پوچھتا ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا، جیسے کہ یو آر ویری کائنڈ انف اور آپ اس کو نام بتا دیں گے، کیونکہ آپ نے تو نام بتانا نہیں، نہ آپ کو بتانا چاہیے۔ میں آپ سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں خواجہ صاحب کہ یہ آرمی چیف کی تقرری کا معاملہ پاکستان کی جو سیاسی ایلیٹ ہے اس کے لیے اتنا اہم کیوں ہے؟ میر صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میر صاحب یہ اس کا جواب جو ہے نا وہ ہماری 75 سالہ تاریخ میں دفن کہہ لیں یا امبیڈڈ کہہ لیں، امبیڈڈ میرا خیال ہے زیادہ بہتر الفاظ ہوں گے، کہ ہمارے یہاں پہ آرمی چیف کے پاس جو ہے تاریخی طور پہ یہ اختیار رہا، تاریخی طور پہ، آئینی طور پہ نہیں، تاریخی طور پہ، کہ وہ جب چاہتے تھے اپنی مرضی کے ساتھ جو ہے نا وہ انٹروین کر لیتے تھے۔ 58 ہو گیا، 69 ہو گیا، 77 ہو گیا اور 1999 ہو گیا، 4 یہ ہو۔ اس کے بعد جو ہے انہوں نے 58(2)B بھی جو ہے باوجود اس بات کے کہ وہ امینڈمنٹ جو ہے ہم نے اڑا دی، پیپلز پارٹی اور PMLN نے مل کے، لیکن اس کے اور طریقے جو ہے وہ ایجاد ہو گئے اس کو استعمال کرنے کے۔ تو جب آپ کا ایک ادارہ جو ہے وہ پالیٹکس میں اوور 75 ایئرز اتنا ڈیپلی انوالوڈ ہو کہ ان کے 4 سربراہ جو ہیں انہوں نے تقریباً 35 سے 40 سال جو ہے اس ملک میں حکمرانی کی ہے، تو یہ سوال جو ہے اس کی اہمیت جو ہے میرا خیال ہے کہ آپ نے جو بات کی ہے وہ اس سے بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے یہ سوال جو ہے۔ اور آپ ریسنٹ ہسٹری میں دیکھ لیں، 2008 میں جنرل مشرف چلے گئے، سویلین حکومت آ گئی، کولیشن حکومت بنی، پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت ہوئی اس کے بعد۔ تو یہ اس کی جو ہماری تاریخی پس منظر ہے، ہماری سیاست کا جو تاریخی پس منظر ہے، اس میں فوج کو آپ بار بار نظر آتا ہے۔ اگر آپ ذہن میں وہ دوڑائیں جو ہے 75 سال جو ہے، تو آپ کو اس جو بائسکوپ نہیں ہوتا تھا وہ پرانے زمانے میں، اس بائسکوپ کے اوپر جو ہے نا آپ کو بار بار جو ہے چہرے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے اس کی اہمیت جو ہے وہ آج بھی پیوٹل ہے۔ لیکن مجھے اس بات پہ امید ہے، اور اللہ سے دعا بھی ہے، امید بھی ہے اور دعا بھی ہے، کہ جس طرح نیوٹرل کیا ہے اور باقاعدہ ببانگ دہل جو ہے دعویٰ کیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ نے کہ ہم نے نیوٹرل، اور اس کی انڈورسمنٹ جو ہے عمران خان صاحب کی طرف سے جس طرح آتی ہے وہ اور زیادہ تقویت دیتی ہے کہ انہوں نے واقعی نیوٹرل ہو گئے ہیں، کہ وہ ان کو نیوٹرل کو انہوں نے گالی بنا دیا ہے، اس کو جانور کہہ دیا، اس کو میر جعفر کہہ دیا، میر صادق کہہ دیا۔ یعنی کہ ہم اگر سیاستدان مان لیا جائے اس کو عمران خان کو، میں اس کو سیاستدان مانتا نہیں ہوں، سیاست میں ہیں ضرور لیکن سیاستدان جو ہیں وہ نہیں ہیں۔ کیا ہیں؟ میرا خیال وہ ایک ایڈونچرر ہے، ایک جو ہے وہ اپرچونسٹ شخص ہے۔ تو اس کی بات کو مان بھی لیا جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ زیادہ تقویت دیتی ہے اس بات کو کہ انہوں نے واقعی ہاتھ جو ہے نا سیاست سے اٹھا لیا ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ۔ اچھا، آپ عمران خان صاحب کی بات کریں تو آج جو انہوں نے تازہ ترین خطاب کیا ہے اس میں انہوں نے کچھ فرمایا، ذرا آپ سن لیں۔ یہ جو لندن میں 2 اہم فیصلے کر رہے ہیں، کیا الیکشن
جلدی ہوگا یا لیٹ ہوگا. اور دوسرا فیصلہ ہے کہ آرمی چیف کون بنے گا. شہباز شریف پرائم منسٹر ہے, کیا اس سے نہیں پتا کہ اتنا سینسٹیو معاملہ آرمی چیف کی سلیکشن کا, یہ کیسے ایک مفرور اس سے کیسے کنسلٹ کر سکتا ہے؟ یہ آفیشل سیکرٹس ایکٹ کی وائلیشن ہے, اور اس کے اوپر ہم اپنے وکیلوں سے بات کر رہے ہیں, ہم اس کے اوپر ایکشن لیں گے. تو آپ نہیں سمجھتے کہ اگر لندن میں آپ نے اس معاملے پہ کوئی صلاح مشورہ کیا ہے تو عمران خان صاحب کو آپ یہ ایکسکیوز دے رہے ہیں کہ وہ اس کو بھی کنٹروورشل بنا دیں؟ نہیں میر صاحب, اب کیا بنائیں گے؟ یہ تو کنٹروورشل انہوں نے اکتوبر سے بنایا ہوا ہے, 2021 سے, جب آئی ایس آئی کی چیف کی تبادلہ ہوا تھا تو اس کے اوپر جو انہوں نے سٹینڈ لیا, دیر واز ایک تعطل پیدا ہو گیا تھا, اور وہ تعطل جو ہے میرا مہینہ 1.5 مہینہ اف آئی ایم ناٹ رانگ جاری رہا. اس کے بعد نوٹیفیکیشن جو ہے پچھلے سال اکتوبر اور اس وقت آپ کو پتا ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے ضد ہو کے ایک دن عہدہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا. جی. تو اگر اس وقت انہوں نے, اور اس میں یہ بار بار یہ چیز ٹی وی پہ کہتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے جو ذہن میں ان کے نقشہ تھا اپنے اقتدار کا, موصوف کا, وہ یہ تھا کہ میں فلاں شخص جو ہے اس کو فلاں ڈیٹ تک رکھوں گا, اور اس کے بعد فلاں ڈیٹ آئے گی, 29 نومبر آئے گی, اس کے بعد یہ ہوگا, 29 نومبر کے بعد فلاں شخص جو ہے وہ لائن میں لگا ہوگا چیف بننے کے لیے, اور میرے لیے 10 سال جو ہے وہ گارنٹی ہو جائیں گے. تو یہ تو اس وقت سے یہ شروع ہوا کام جو ہے, یہ کوئی نیا کام تو نہیں انہوں نے شروع کیا. نہیں, لیکن کیا یہ عمران خان صاحب کا کہنا درست ہے کہ لندن میں بیٹھ کے آپ نے آرمی چیف کی تقرری کا فیصلہ کیا؟ یہ کوئی تقرری کا فیصلہ وہاں پہ نہیں ہوا, میں آپ کو بالکل آنیسٹ بتا رہا ہوں, کوئی تقرری کا فیصلہ نہیں ہوا. ابھی تک سمری آئی ہے کہ نہیں آئی؟ کوئی نہیں آئی جی. اچھا, قطعی طور پہ. تو یہ جو میڈیا پہ ایک ہائپ کریٹ ہوئی ہے کہ لندن میں فیصلہ ہو گیا, لندن میں فیصلہ ہو گیا, کوئی ایسی بات نہیں ہے میر صاحب. میرا مطلب ہے کہ ہم وقتاً فوقتاً جو ہے مہینے 1.5 مہینے بعد جب سے ہمیں ای سی ایل سے ہماری جان چھوٹی ہوئی ہے, ہم میاں صاحب کے پاس جاتے ہیں, اپنے مسئلے حل جو ہے ڈسکس کرتے ہیں, کہ جس طرح یہ مسائل ہیں, اس قسم کے مسائل بھی جو ہے ان سے مشورہ لیا جاتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک سمری بھی نہیں موو ہوئی, تو کوئی پروسیس سٹارٹ جو ہے نا, آپ جو ہے نا ایک قدم بھی اس پروسیس پہ نہیں لیا گیا. تو آج تو میرا خیال ہے کافی دن قریب آ گئے ہیں, تو اتنی لیٹ کیوں ہو گئی؟ میر صاحب یہ پچھلی میں 13 اور 18 میں بھی, میں 16 میں بھی میں ڈیفنس منسٹر تھا, یہی 18 کے قریب جا کے موو ہوا تھا. اچھا ذرا سنیں جی, عمران خان صاحب نے 11 نومبر کو بھی اس معاملے میں بات کیا, وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آج یہ کوئی ایک نیا نواز شریف آ گیا جس نے کوئی میرٹ کے اوپر کوئی کام کرے گا؟ یہ بالکل نہیں کرے گا. میں کہتا ہوں جو میرٹ پہ آرمی چیف ہے اس کو بننا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے کہ نواز شریف وہ چاہے گا جو وہ سمجھے گا کہ اس کی مدد کرے گا, اس کی چوری کیسے بچے گی. کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب جو بھی آنا ہے اگلا آرمی چیف, اس کو ابھی سے کنٹروورشل نہیں بنا رہے؟ میر صاحب میں اس سے بات جو ہے میر صاحب, لیکن یہ ہماری جو لاسٹ چوائس تھی نواز شریف کو, ان کو انہوں نے ایکسٹینشن دی تھی آپ کے ساتھ مل کے. ہاں ہم ساتھ نہیں, ہماری تو چوائس وہ پہلے ہی تھے, ہماری تو چوائس وہ پہلے ہی تھے. ہم نے قمر جاوید باجوہ صاحب کو چیف بنایا تھا, سو ہی آلریڈی ہیڈ آر انڈورسمنٹ. لیکن انہوں نے ایکسٹینشن دے کے نواز شریف کی چوائس کو انڈورس کیا ہوا ہے. آج یہ کس طرح یہ بات کرتا ہے؟ یہ 2 نمبری کر رہا ہے. یا تو اس کا ذہن جو ہے فارغ ہو گیا ہوا ہے, صرف جو منو نوٹ دہا میرا موڈ بنا وہ رہ گیا ہوا ہے. اس کے بعد کے نوٹوں چوکٹوں کی خواہ صاحب تھوڑا خیال کریں, گولیاں لگی ہوئی ہیں اس کو. نہیں وہ علیحدہ بات ہے, میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو شفا بخشے جو ہے. تو لیکن دوسری بات جو آپ نے کیا, میں نے کہا کہ یہ آرمی چیف کو اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی کنٹروورشل. دیکھیں میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ پچھلے اکتوبر سے اس کو کنٹروورشل کر رہا ہے. ہاں, کہ یہ پرائم منسٹر تھے, جب پرائم منسٹر اسی وقت اس نے کنٹروورشل کر دیا, اور جب اس سے اقتدار چھن گیا تو اس نے کہا کہ یہ تو شہباز شریف کے پاس یہ پاور چلی گئی ہے. شہباز شریف الف کو لگا دے, بے کو لگا دے, آپ کو لگا دے, مجھے لگا دے, کسی اور کو لگا دے, اس کے پاس ایکس ہے. جو بھی 4 5 6 نام آئیں گے اس سے. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ دونوں اپوائنٹمنٹس جنرل رحیل کی, جن کا میں گواہ ہوں, جنرل رحیل کو نواز شریف نہیں جانتا تھا, بالکل نہیں جانتا تھا. 2 دن پہلے میری بات ہوئی ہے ان کی اپوائنٹمنٹ سے.
مجھے کہنے لگے, میں نے پوچھا, میں نے کہا کس کو بنا رہے ہیں, میں آپ کو سٹوری بتاتا ہوں. پرائم منسٹر ہاؤس کے کوریڈور میں تو کہتے ہیں خیر صاحب تسی دسو کنوں بنانا ہے, یو نو لائٹ موڈ میں. میں نے کہا میں تو کسی کو نہیں جانتا ان میں سے جو 5 نام جو آئے ہیں. تو انہوں نے جو بات کی, نام نہیں انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے باقی سب کی کوئی نہ کوئی ریکمنڈیشن یا سفارش آئی ہے, ایک کی نہیں آئی, اس کی سفارش نہیں آئی, وہ جنرل ریل تھا. لیکن چوائس غلط تھی اس لیے کہ بعد میں جنرل ریل شریف صاحب نہ صرف یہ کہ ایکسٹینشن بھی چاہتے تھے, فیلڈ مارشل بھی بننا چاہتے تھے. نہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے دیکھنا ہے, لیکن میرٹ کے اوپر اس شخص نے کہا ان 5 میں کیا میرٹ تھا, وہ نمبر 3 پہ تھا, اس کا کیا میرٹ تھا؟ نہیں, ایک ہی کورس کے لوگ ہونے چاہیے, اس میں آگے پیچھے کوئی نہیں ہوتا جو ہے. یہ ایک نوشنل سی بات ہے کہ جی نمبر 1 پہ, نمبر 2 پہ, نمبر 3 پہ وہ ایک ہی کورس کے لوگ ہوتے ہیں. پروفیشنل کمپیٹنسی دیکھنی چاہیے. نہیں, دیکھیں پروفیشنل کمپیٹنسی جو ہے, میں نے یہ پوچھا, میرے جو اس وقت سیکرٹری تھے, انہوں نے کہا جو بندہ 3 سٹارز لگا لیتے نا, ان کی پروفیشنل کمپیٹنس جو ہے نا, اس میں 19-20 کا بھی فرق نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, میں آپ کو اپنا ایکسپیرینس ٹھیک ہے. چلیں اب آپ نے ایک ہسٹوریکل بات آپ نے بتائی ہے, آگے چلیں. آج جو آپ نے قومی اسمبلی میں تقریر کیا ہے اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے فائنینشیل ٹائمز کو ایک انٹرویو دیا ہے. انٹرویو میں عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں جی, جو ہیڈ لائن ہے فائنینشیل ٹائمز کی, عمران خان سگنلز ڈیزائر ٹو بلڈ بریجز ود واشنگٹن, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں خان سیڈ ہی نو لانگر بلیمڈ دا US اینڈ وانٹس a dignified relationship if re-elected. لیکن ماضی میں عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں ذرا سنیں. امریکی سازش کا حصہ بن کے ایک 22 کروڑ پاکستانیوں کی منتخب حکومت کو سازش کے تحت ہٹایا. ڈونلڈ لو ایک امریکی انڈر سیکرٹری, اس نے بلا کے ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ میں کہا اگر یہ عدم اعتماد فیل ہو گئی عمران خان کے خلاف, پاکستان کو ہم آئسولیٹ کریں گے. امریکی سازش کے تحت جو یہ حکومت ہمارے پہ ملوث کی ہے, امریکوں کے غلاموں کو ہم نے کسی صورت تسلیم نہیں کرنا. امریکی سازش کے تحت پاکستان کے بڑے بڑے ڈاکوؤں کو اکٹھا کر کے 22 کروڑ لوگوں کی منتخب کی ہوئی حکومت کو گرایا. امریکی سازش کے تحت ایک امپورٹڈ حکومت جو مسلط کیا. تو خائر صاحب بار بار امریکی سازش بار انہوں نے کہا, امپورٹڈ حکومت. اب اگر وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ اب لڑائی ختم ہونی چاہیے تو اچھی بات نہیں. پاؤں گر گئے ہیں ان کے, پاؤں پڑ گئے ہیں ان کے کہ اٹس بیہائنڈ می, اٹس آل اوور. یہ 7 مہینے 8 مہینے جو ہے وہ پروفائل کے اوپر بھی امریکی سازش لکھا ہوا ہے, بیرونی سازش لکھا ہوا ہے. حقیقی آزادی, پھر حقیقی آزادی جو ہے یہ سارا کچھ ختم ہوگا تو حقیقی آزادی کون دے گا پاکستان کی عوام کو؟ اچھا, سارا کچھ جو ہے دیکھیں, یہ سیاستدان جو ہے وہ اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے کہ وہ کسی وقت کوئی بات کرتا ہے اور اس بات سے جب ہٹ جاتا ہے تو وہ اس کا کوئی, دیکھیں اس میں اس نے ایک ڈونلڈ لو کا بھی نام لیا جو وہاں پہ عہدیدار ہیں وہاں پہ ان کے وزارت خارجہ کے اندر. اس کے بعد اپنے سفیر کا بھی نام لیا, پھر جیب میں سے وہ سائفر نکال کے وہ بھی یوں لہرایا, جو کہ اصلی سائفر نہیں ہے, اصلی سائفر نے چٹا کاغذ دے گا سی. اس کے بعد جو ہے انہوں نے ایک بار نہیں 4-5 تو آپ نے گنوا دیے, میرا 25-30 اور بھی ہوں گے اس طرح کے بیانات جو ہیں, اتنے ضرور ہوں گے اگر زیادہ نہیں, اتنے ہی ہیں, میں نے صرف 4-5 چلائے. تو آپ نے 4-5 چلائے. تو یہ سارا گیم جو ہے آج کوئی ان کو اکاؤنٹیبل کرے کہ آپ نے یہ ساری باتیں کی تھیں, اس کے کیا بیسس سے آج آپ نے یو ٹرن لے لیا, اس کے کیا بیسس ہیں. ساری قوم کو ایک ہجانی تحریک انصاف کہتی ہے کہ ہم نے یو ٹرن نہیں لیا, ہم کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے جو سازش ہوئی تھی وہ ماضی کا قصہ, اب لیٹس موو اہیڈ. دیکھیں وہ تو وہ سپورٹر ہیں ان کے, لیکن پھر اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کی آنے کے پیچھے پھر کوئی سازش نہیں تھی نا. لیکن ایک سوال تو پیدا ہوتا ہے, لیجٹمیسی جو ہے اب ان کے بیانات سے, اگر ہمیں ہماری حکومت اللہ کے فضل سے لیجٹمیٹ قانونی آئینی طریقے سے آئی تھی, اگر ان کا بیان لے لیا جائے, اگر یہ سارا جو ہے کہتے ہیں اٹس آل اوور, اٹس بیہائنڈ می, تو
So that means whatever happened that day in the national ایک سوال assembly. پیدا ہوتا ہے خواجہ صاحب، تھوڑا سا تلخ سوال ہے، میں ناظرین سے معذرت بھی چاہتا ہوں کیونکہ بات ایسی ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس کا برا منائیں. یہ جو الزام عمران خان نے لگایا، افواج پاکستان کی قیادت پہ الزام لگایا کہ آپ نے جو ہے وہ ایک امپورٹڈ حکومت مسلط کی ہے، آپ میر جعفر ہیں، آپ میر صادق ہیں، یہ الزام اگر کوئی بلوچ، کوئی پختون، کوئی سندھی سیاستدان لگاتا افواج پاکستان پہ، تو یہ جو ہمارے ریاستی ادارے ہیں جس میں عدلیہ بھی شامل ہے، جس میں پارلیمنٹ بھی شامل ہے، یہ اتنی سپیس دیتی اس پولیٹیشین کو؟ Yusam, I am on record in the National Assembly. کیا یہ ابھی کوئی پرانی بات نہیں ہے. میں نے ایک دن نہیں، میں نے اپنے پولیٹیکل کیریئر میں یہ بات جو آپ مجھ سے کلوانا چاہ رہے ہیں وہ میں نے کئی دفعہ کہی ہے. میں نے یہ بات کہی تھی اگلے دن کہ 650 بندہ بابڑا کی فائرنگ میں مارا گیا تھا، لاشیں اٹھا کے چلے گئے تھے خدائی خدمت کے طرح. انہوں نے پاکستان کو گالی نہیں دی تھی. لیاقت باغ راولپنڈی، میں وہ آنے لگا ہوں، اسی پہ آنے لگا ہوں. میں نے میری تقریر ہے، میں آپ کو بھجوا دیتا ہوں، ابھی جا کے بھجوا دیتا ہوں. لیاقت باغ میں لاشیں اٹھا کے خان عبدالولی خان اور بلوچی جو اپنے اپنے گھروں کو چلے گئے. انہوں نے پاکستان کو گالی نہیں دی، انہوں نے ریاست کو گالی نہیں دی، انہوں نے فوج کو گالی نہیں دی. یہ شخص جو ہے فوج کو کے متعلق جو کہہ رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ریاست کے متعلق وہ کہہ رہا ہے کہ میرے بغیر جو ہے ریاست کا وجود جو ہے وہ ناقابل ایک اس کو امیجن بھی نہیں کیا جا سکتا. مشرف دور میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہوئی تو ہاں اس کے بعد میں نے یہ بھی کہا، میں نے کہا بے نظیر بھٹو شہید ہوئی، انہوں نے کہا کہ جمہوریت جو ہے وہ سب سے بڑا پاکستان انتقام کھپے. ہے. وہ میں نے یہ بھی کہا کہ بھٹو پھانسی لگ گیا، اس کے پیپلز پارٹی والوں نے جو ہے اس کا مطلب پاکستان کو چیلنج نہیں کیا. اگر آپ درست ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب ابھی بھی کسی کے لاڈلے ہیں. کسی کے لاڈلے نہیں ہیں، یہ فلاز ہیں میاں صاحب. ہماری جو ریاست ہے اس کے 75 سال کے فلاز ہیں، یہ ہمارے نقائص ہیں ہماری اس میں جو ایک پالیٹی میں جو کریٹ ہو گئے ہوئے ہیں. بار بار جو ہے ہمارے یہاں پہ آئین کو پامال کیا گیا. یہ سوال آپ بہت سے لوگ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سوال کیوں کیا میں نے. یہ سوال میں نے اس لیے کیا کہ ہمارے بہت سے سیاستدانوں کو چھوڑ دیں، صحافی دوست، ہمارے صحافی جو ہیں وہ کچھ ایشوز پہ کوئی تلخ سوال کر لیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں، ان کے گھروں میں گھس کے ان کو پھینٹی لگ جاتی ہے، اٹھا لیا جاتا ہے. وہ یہ والی بات انہوں نے کبھی نہیں کی، انہوں نے کبھی کسی کو میر جعفر نہیں کہا، وہ صرف سوال کرتے ہیں، ان کی ایسی کی تیسی پھر جاتی ہے. خان صاحب کو تو کوئی ہاتھ نہیں لگا. نہیں میر صاحب، میرا ایمان ہے بصیرت ایک پولیٹیکل ورکر کے کہ یہ آپ نے سارے واقعات میں آپ دیکھیں، پاکستان کی تاریخ میں یہ کبھی نہیں ہوا کہ ایک فارمر پریزیڈنٹ کو قید کیا جائے اور ان کے ساتھ بہن کو بھی قید کر دیا جائے. ایک 3 دفعہ کا وزیر اعظم قید کیا جائے، ساتھ اس کی بیٹی کو بھی قید کیا جائے. لوگوں کی آنکھوں میں حیا تھی، لوگوں کی آنکھوں میں جو ہے نا ایک لحاظ تھا، ہمارے معاشرے کی اقدار تھیں، روایات تھیں کہ اگر وہ کسی کاروبار میں جو ہے جس طرح خواتین کو رکھا جاتا ہے، کاروبار میں بیٹیوں کو، بہنوں کو، ماؤں کو، بیویوں کو رکھا جاتا ہے تو اس کو نہیں، مردوں کو جو بینیفیشری ہوتے ہیں، جن کے پیسے لگے ہوتے ہیں، انہی کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے. ہمیشہ سے یہ ہوا ہے. ایون بینکوں میں بھی یہ ہوتا ہے. بینکوں میں بھی جب لائبلٹی ریکور کی جاتی ہے تو جو ایکچوئل ہوتے ہیں ان کو کوشش کی جاتی ہے کہ ان سے ریکور کی جائے. ان لوگوں نے ان کو قید کر دیا. میں آپ کو بتا رہا ہوں، میں اپنا ایز آئی اسپیک مہینے میں 2 دفعہ میری بیوی جو ہے نا وہ اینٹی کرپشن کی عدالت میں میری بیوی اور بیٹا جاتے ہیں، پیش ہوتے ہیں، سارا دن جا کے وہاں بیٹھتے ہیں. ابھی بھی ایز آئی اسپیک پنجاب اینٹی کرپشن جاتے ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک سیاسی ورکر ہوں، میں اس کی قیمت ادا کر رہا ہوں، میں کوئی گلہ نہیں کر رہا، لیکن میں آپ کو جو فلاز ہیں، جو شارٹ کمنگز ہیں آپ کے سسٹم میں جو پیدا ہو گئی ہیں، جو بیماریاں لاحق ہو گئی ہوئی ہیں، یہ جو آپ جس طرف ادارہ ہے بالکل صحیح بات کر رہے ہیں کہ اگر کوئی بندہ چیلنج کرتا ہے اتھارٹی کی، اسٹیٹ کی اتھارٹی کی، چاہے وہ عمران خان ہے اور کوئی بھی ایچ اتھارٹی کو چیلنج کرتا ہے، یا پاک افواج کے اوپر جو ہے، اگر پاک افواج جو ہے اپنے آپ کو نیوٹرل کہہ رہی ہے، میری تقریر کا حوالہ کیا جائے، اس وقت پاک افواج وردی پریزیڈنٹ تھا. 2016 میں آپ نے تقریر کی، 2006 میں 2006 میں اسد عمر صاحب کو وہ بار بار وہ تقریر یاد آ جاتی ہے. وہ یاد ہے، میں اس کو اون کرتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ریاست میں حکمرانی جو تھی، سیاسی حکمرانی جو تھی، وہ ایک پریزیڈنٹ جو ہے باوردی پریزیڈنٹ کر رہا تھا.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا. تو میں اس کو بحیثیت سیاسی حریف کے, کیونکہ وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کو استعمال کر رہا تھا, اس کو کانسٹیچوئنسی بنایا ہوا تھا اس نے. آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے مجھے وارن کیا تھا کہ وہ بڑا تپا ہوا ہے. آپ نے جس وہ جو انڈیا گیا تھا وہ الطاف حسین, اس نے وہاں پہ جو بات کی تھی, اور پھر میں نے جو آپ کے پروگرام کے اوپر بات کی تھی, تو آپ نے کہا تھا خاصا چند دنوں میں غائب ہو جاؤ, نہیں تو فارغ ہو جاؤ. تو یہ مشرف دور کی بات, مشرف دور. لیکن یہ میر صاحب یہ باتیں جو ہے نا, اس ملک میں اس ریاست میں قانون چاہے تربت میں بیٹھا ہو بندہ, یا گلگت میں بیٹھا ہو, یا وزیرستان میں بیٹھا ہو, یا بلوچستان کے کسی کونے میں بیٹھا ہو, سندھ کے کسی کونے میں, ایک جیسا ہونا چاہیے. اچھا, اب جو عمران خان صاحب نے جو فائنینشیل ٹائمز کو جو انٹرویو دیا ہے, اس میں جو بھی انہوں نے کہا ہے, اگر اس کو جیسا کہ تحریک انصاف کہہ رہی ہے, ہم اگر ویسا ہی اس کو تسلیم کر لیں, تو کیا اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ چاہ رہے ہیں کہ انہوں نے جو بہت سے فرنٹ کھولے ہوئے ہیں, ان میں سے وہ ایک بڑا فرنٹ بند کرنا چاہ رہے ہیں, اور چاہتے ہیں کہ امریکہ اور جو مغرب ہے اس کے ساتھ سیز فائر کر کے اب پاکستان کے اندر فوج کے ساتھ ایک نئی لڑائی شروع کی جائے؟ سر, اس نے ایک اور چیز آپ بھول رہے ہیں. ہاں, اس نے یہ بھی کہا ہے کہ میں جو روس ان دنوں میں گیا تھا مجھے وہ بھی نہیں جانا چاہیے تھا. اس کا مطلب ہے گوڈے پورے ٹیک دیتے ہیں امریکہ دے اگے. یوکرین دے اتنے بھی معافی تلافی کے واسطے درخواست دیتی. نہیں, لیکن اس میں ایک دیر از اے میتھڈ ان دی میڈنس, کہ وہ ایک پاکستان کے اندر ایک بڑی لڑائی لڑنے کے لیے وہ ویسٹرن پاورز کے ساتھ مل کے ایک الائنس بنانا چاہ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ لڑائی پاکستان کی تو بیرونی سازش تو پھر یہ کر رہے ہیں, امپورٹڈ جو ہے وہ حکومت یہ لانا چاہ رہے ہیں کہ اگر وہ امریکہ کو خوش کر رہے ہیں یا ویسٹ کو خوش کر رہے ہیں جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب کہ ان کی جو حکومت خدا نخواستہ آتی ہے تو وہ اسپانسرڈ بائی امریکہ ہوگی. آج یہ خود کہہ رہے ہیں, آپ نے ابھی یہی کہا ہے نا. میں نے تو سوال اٹھایا ہے, کفیل تو پھر وہ ہوگا نا, وہ تو پھر امریکہ ہوگا نا کفیل, اس کی اسپانسرشپ کے اوپر یہ حکمران بنیں گے نا. پھر ویسٹ کی اپیزمنٹ کر رہے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا ہے ملک میں یہ ملک میں بھی اپیزمنٹ کر رہے ہیں, یہاں بھی ترلوں پہ آئے ہوئے ہیں. اچھا, وہ تو خیر چلے ایک علیحدہ بات ہے. میں نے ایک وقفہ لینا, وقفے سے پہلے میں آپ کو اپنے ایک دوست ہیں ہمارے بہت مشہور المیڈا, ڈان لیکس والے, یہ ڈان لیکس کی وجہ سے بڑے مشہور ہوئے تھے اور ان کا بھی نام ECL پہ آ گیا تھا. بڑی انہوں نے مشکلات کا سامنا کیا. آج کل ان کا جو رجحان ہے وہ کچھ ایسا ہے کہ انہوں نے لکھا ہے کہ دیر واز نو US conspiracy. Imran Khan tapped into anti-Americanism here to avoid blaming Bajwa directly. Now that Bajwa is out, the fig leaf is not needed. تو یہ ان کا ایک تجزیہ ہے جو انہوں نے ٹویٹ میں بیان کیا ہے. ایک وقفہ, اور وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب ہمارے ساتھ ہیں. خواجہ صاحب, آپ نے کہا ہے کہ عمران خان نے پہلے دھرنے پہ 7 سال قبل چینی صدر کا دورہ کینسل کروایا تھا. اب 21 نومبر والے دھرنے کے اعلان سے سعودی عرب کے ولی عہد اور وزیر اعظم کا دورہ ملتوی. عمران خان سوائے اپنے مفادات کے علاوہ کوئی سوچ نہیں رکھتا. یہ آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں کہ عمران خان کے دھرنے کی وجہ سے محمد بن سلمان صاحب کا دورہ یہ ملتوی اتفاق جو ہے, اگر اس کو میں اس طرح انٹرپریٹ کرتا ہوں, یہ جو اتفاق ہوا ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, میں انٹرپریٹ کرتا ہوں آئی ہیو ایوری رائٹ کو یہ جو 21 کو اس نے 21 کو ان کا دورہ تھا, انہیں 21 کو کیوں رکھ لیا, آگے پیچھے کیوں نہیں کر لیتا. اگر اس کو پاکستان کا مفاد عزیز ہے, اگر پاکستان کی عوام کا مفاد اس کو عزیز ہے, اس سے پہلے کر لیتا, اس سے بعد کر لیتا. لیکن یہ لنکیج جو ہے اسٹیبلش ہوتی ہے. تحریک انصاف والے کہتے ہیں کہ جی جو محمد بن سلمان صاحب ہیں انہوں نے صرف پاکستان کا دورہ ملتوی نہیں کیا, انہوں نے انڈیا جانا تھا, انہوں نے انڈیا والوں کو بالی ملنا ہے, مالے ملنا ہے. جی بالی میں ان کی ملاقات, وہاں پہ جو ہے وہاں پہ انڈیا بھی انوائٹڈ ہے, ہم تو انوائٹڈ نہیں ہیں, وی آر ناٹ پارٹ آف دیٹ کانفرنس. تو یہ انہوں نے وہاں پہ ملنا ہے. تو یہ میری انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے کوئی بیسز ہیں تو میں نے کی ہے, میں نے آپ کو ایکسپلین بھی کر دیا. لیکن کمنگ بیک ٹو سرل کی جو ہے, یہ سرل نے پھر یہ میری والی بات جو ہے اس کو انڈورس کیا نا کہ ابن الوقت آدمی ہے. جس وقت سرل نے یہ نہیں کہا کہ وہ ابن الوقت ہے, ہو سکتا ہے وہ مائنڈ کر جائے آپ کے الفاظ پہ, کیونکہ وہ آج کل عمران خان صاحب کا بڑا فین ہے. ٹھیک ہے, اس کا حق ہے, جس فین ہونا جو ہے بالکل, میں اس پہ کوئی مجھے, یہ اب آپ کی انٹرپریٹیشن ہے کہ عمران خان ابن نہیں, اس نے کہا ہے کہ اس وقت نام نہیں لیا, اس وقت
نام امریکہ کے لے لیے، یہی کہا ہے نا انہوں نے۔ ہاں تو اب اس کی ضرورت نہیں ہے، اب وہ سیدھا سادہ ہو کے جو ہے نا سامنے آ گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ابن البکتی ہے نا کہ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتا تھا، اس وقت جو ہے اس کی تھی کسی طرح معافی تلافی جو ہے پنڈی والوں سے ہو جائے گی، اس لیے ان کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ نہیں کیا، امریکہ سے ذمہ لگا دیا سارا کچھ جو ہے۔ آج جب اس نے دیکھا ہے کہ بھائی دیر از اے چینج آف لیڈرشپ ان پاکستان آرمی، تو پرہیپس میں یہ شفٹ کر کے ایک سائڈ کو تو اپنے طرف سے باقی جو مرمت جو ہے بعد میں لگا لوں گا، تو اس سے بڑی اپرچونزم کیا ہو سکتا ہے؟ اور یہ بالکل سیرل نے ٹھیک کہا ہے، میں یہ فگ لیف کا لفظ جو اس نے استعمال کیا کہ اٹ ڈزنٹ نیڈ دیٹ فگ لیف اینی مور، ایٹ لیسٹ فار دا ٹائم بینگ۔ اچھا خالد صاحب یہ بتائیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب تو اندر کھانے پنڈی والوں سے معافی تلافی کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا لانگ مارچ جو ہے یہ راول پنڈی پہنچے گا اور راول پنڈی سے میں اس کو جوائن کروں گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام آباد سے زیادہ اب ان کے لیے اہم راول پنڈی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ پنجاب حکومت کی جو ہے اس حفاظت میں یا حصار میں رہنا چاہتے ہیں، جو ان کی مرضی کی ایف آئی آر نہیں دے رہی۔ ملزم بھی جو ہے انہوں نے عدالت میں کہیں نہیں پیش کیا ابھی تک جو ہے۔ نہیں، آپ پنجاب حکومت کو بلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان کی مرضی کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی؟ جو میں پنجاب حکومت کو نہیں بلیم، میں عمران خان کو بلیم، اس نے وہ لیڈر ہے نا اس حکومت کا، پرویز الہی صاحب کا لیڈر عمران خان ہے نا، میں تو ان کو اس ریفرنس سے کر رہا ہوں۔ وہ چاہتے ہیں کہ ہماری یہاں پہ وہ ایک حفاظت میں رہیں گے، ان کے پاس جو سیکورٹی ہے اس وقت وہ کے پی سے آئی ہوئی ہے، سابق پرائم منسٹر جو ہے وہ سیکورٹی کی انٹائٹلمنٹ اس کی ہوتی ہے، لیکن جو ہے وہ اس طرح کی سیکورٹی جو ہے وہ آپ کے پورے سیکورٹی جو ہے سینکڑوں لوگ جو ہے وہ کے پی سے ٹرانسپورٹ ہوئے ہیں، پھر ان کا ہیلی کاپٹر بھی استعمال ہو رہا ہے، اسی طرح پنجاب کے وسائل استعمال ہو رہے ہیں، تو یہ کیا آپ کو یہ نہیں لگتا کہ وہ پنڈی میں ایک بہت بڑا اجتماع اکٹھا کر کے کسی کو میسیج دینا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ میسیج والا وقت جو ہے نا وہ ٹپ گیا، گزر گیا۔ گزر گیا میرا مطلب اب ان کو آنے والے انتخابات میں بالکل جو ہے بغیر اس کے ایک چھتری کے جو ان کو مہیا تھی اس کے بغیر الیکشن لڑنا ہے، فیئر اینڈ فری الیکشن ہوں گے، جو جیتے گا وہ یہ جو ان کا وزیر اعظم بنے گا۔ بار بار ان کا کہنا ہے کہ دیکھیں میں ملک کا سابق وزیر اعظم ہوں، مجھے گولیاں لگی ہیں، میری ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی، اس میں کوئی وزن تو ہے؟ پرویز الہی کو کہنا، پرویز الہی کو کس طرح کہیں؟ وہ تھانہ ان کی جورسڈکشن میں، تھانے کو اسار میں درج کرانی ہے اس کی۔ اچھا اب خالد صاحب مسئلہ میرے ساتھ مسئلہ کچھ اور ہے۔ آپ کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ کہ میں بھی اس تجربے سے گزر چکا ہوں، گزر چکا، میں نہیں گوائے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ اینی گواہ ہیں، جب مجھے گولیاں لگ رہی تھیں تو میں آپ سے فون پہ بات کر رہا تھا۔ اچھا اب جب میں نے بھی اپنی ایف آئی آر درج کروانے کی کوشش کی، میری بھی پہلے ایف آئی آر درج نہیں ہوئی، جب میں نے درخواست دی تو میری بھی ایف آئی آر نہیں درج ہوئی، سندھ حکومت تھی وہاں پہ، میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی سندھ حکومت نے درج نہیں ہونے دی، میں بھی جن کو نامزد کرنا چاہ رہا تھا ان پہ مقدمہ درج نہیں ہوا۔ اس کو پرویز الہی کو پکڑے نا۔ دیکھیں چلیں چھوڑے اس بات کو، پرویز الہی کو پکڑے، پرویز الہی دلیری کرے نا، کیسے پکڑے؟ پرویز الہی کو دلیری کرے نا، کیا کرے وہ؟ دے اس کا لیڈر ہے، اس کی مرضی کی ایف آئی آر دے۔ یہ جو ورلڈ انڈیکس ہے رول آف لاء کا، یہ کہتا ہے جی کہ انڈیا جو ہے وہ ورلڈ انڈیکس میں 77 نمبر پہ ہے اور پاکستان 129 نمبر پہ ہے۔ آپ کو نہیں لگتا کہ اس قسم کے واقعات سے پاکستان کا نمبر مزید نیچے جائے گا؟ بالکل جائے گا، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، میں آئی ایم ود یو۔ یہ رول آف لاء کا جو ہے بیڑا غرق جو ہوا ہے کہ تمام تر ادارے جو ہیں میر صاحب، تمام تر ادارے جو ہیں کہ ایک وزیر اعظم جو ہے وہ ایک فوجی افسر کو کہہ رہا ہے کہ تم ان سب کو پکڑ کے اندر کر دو، آپ کو پتہ ہے میں کس طرح اندر ہوا، دوسرے کس طرح، آپ سب جانتے ہیں۔ مجھے بتائیں کہ 8 مہینے کے اندر پی ڈی ایم کی حکومت کے اندر کوئی سیاسی قیدی ہے؟ مجھے ایک بھی بتا دیں، ایک بھی بتا دیں۔ شہباز گل نہیں تھا؟ 3 دن کے بعد جو قانونی طریقہ بنتا تھا اس سے اس کی ضمانت ہو گئی، وہ گھر چلا گیا۔ اس کے بعد کوئی ایک میڈیا کا مجھے نام نہیں یاد، یہ جو آدم سوادی صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے جی، وہ قید تو نہیں ہے نا؟ مجھے بتائیں ان کے خلاف ایک جو بھی کارروائی جو ہوئی ہے، قانونی کارروائی ہوئی ہے، قانونی ریلیف ان کو ملی ہے اور ان کی ضمانت ہوئی ہے، وہ گھر چلے گئے ہیں۔
اسی طرح شہباز گریل صاحب سے بھی یہ ہوا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ہمیں یہ ریلیف میسر تھی جب عمران خان کی حکومت تھی؟ نہیں. میرے ساتھ والی بیرک میں شہباز شریف تھا. ہم دونوں ایک دوسرے سے ملاقات بھی نہیں کر سکتے تھے, کیا رکا بھی نہیں بھیج سکتے. لیکن عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میری عمران خان صاحب کہتے ہیں نیب میرے کنٹرول میں نہیں تھی. میں کنٹرول میں, فرمائشی پروگرام اس کا چلتا تھا. ہاں فرینک آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. میرا مطلب ٹھیک ہے آپ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, میں ادھر بیٹھا ہوں, تو ایک ڈیکورم رکھنا پڑ رہا ہے. لیکن یہ سارا کچھ آپ جانتے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ مجھے میرے پہ کھانا نہیں آ سکتا تھا مجھے گھر سے. بعد میں عدالت میں نے گیا, عدالت سے لیا. میاں شہباز شریف مجھے کھانا بھیجنا چاہتا تھا کہ مجھے جو کھانا آتا ہے اس میں سے کھانا جو ہے میری طرف بھی آ جائے. نہیں الاؤ کیا انہوں نے. میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں اس قسم کے رونے دھونے نہیں دھوتا. آپ یو نو می ویری ویل جو ہے. لیکن میں ڈیٹیل نہیں بتانا چاہتا, میں ڈیٹیل قلعے کی بھی نہیں بتانا چاہتا, نہ ابھی کی بتانا چاہتا ہوں. لیکن جو اس نے پیرے لگائے ہوئے تھے ہمارے اوپر, مجھے آ کے سپرنٹینڈنٹ نے کہا جی کہ یہاں کیمرے لگے ہوئے ہیں, بندے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں آپ کو کوئی فیسلٹی نہیں دے سکتے. یہ اتنا بندہ ونڈکٹیو آدمی ہے, اتنا چھوٹا آدمی ہے امیر صاحب, جس کا کوئی حساب ہی نہیں. سیاستدان جو ہوتا ہے اس میں پھر بھی کوئی نہ کوئی روایات ہوتی ہیں, کوئی اس کی آنکھوں میں کوئی لحاظ ہوتا ہے. یہ لوگ جو ہیں بہنوں بیٹیوں اور جو ہے ان کو قید کر دیتے ہیں صرف اس لیے کہ نواز شریف کے ساتھ یا آصف زرداری کے ساتھ جو ہے انہیں اسکور سیٹل کرنا ہے. آپ کی جو گفتگو ہے اس سے ایک سوال پیدا ہوا ہے کہ کیا مستقبل میں آپ کے اور تحریک انصاف کے درمیان بات چیت ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. خواجہ آصف صاحب, اب ٹھیک ہے جتنی بھی آپ کی اور تحریک انصاف کی جتنی بھی سیاسی دشمنی ہے, میں تو دشمنی کا لفظ استعمال کروں گا کیونکہ اختلاف سے معاملہ آگے بڑھ چکا ہے, لیکن کبھی نہ کبھی تو آپ نے ایک دوسرے سے بات چیت کرنی ہے. آج نہیں کل نہیں تو پرسوں. تو جب آپ لوگ بیٹھیں گے بات چیت کے لیے تو کن ایشوز پہ بات کریں گے؟ یہ میں سب سے پہلے تو شہباز شریف نے جو لیڈر آف اپوزیشن کی حیثیت سے جو ان کو مساق معیشت جو ہے وہ آفر کیا تھا, انہوں نے بڑی رعونت کے ساتھ جو ہے نا اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اس آفر کو. میرا خیال ہے یہ معیشت کا مسئلہ جو ہے وہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام کا مسئلہ ہے. اس کے اوپر ایک ضرور کنسنسس جو ہے, میں سیاستدانوں کی صرف بات نہیں کروں گا, اس میں جو بگ بزنس ہے, اس میں جوڈیشری ہے, کیونکہ بے شمار کیسز جو ہیں وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں کورٹس کے اندر, جو بزنس کے ساتھ یا ٹیکس کے ساتھ یا کسی اور چیز کے ساتھ جو ہے لنکڈ ہیں. یہ ایک کنسنسس کریٹ ہونا چاہیے, ایک کنٹینیوٹی ہو. بنگلہ دیش میں جو اس وقت بہتری آئی ہے ان کی اکانومی میں, انہوں نے ایک ڈسپلن کریٹ کیا ہوا ہے. وہاں پہ وزیر اعظم صاحبہ جو ہیں ان کی جو ہیں وہاں پہ چلی جاتی ہیں منسٹریوں کے اندر, وہاں پہ بیٹھ کے جا کے فیصلے کرتی ہیں اور ان کو ڈیڈ لائن دیتی ہیں, اور ڈیڈ لائن کے اوپر ان کو باقاعدہ فالو اپ کیا جاتا ہے. یہ 10 دن کے اندر آپ نے کرنا تھا, آپ نے کیا یا نہیں کیا. اس طرح کی بہت سی مثالیں ہیں ان کی. میں اور بھی ممالک میں یہ چیزیں ہوئی ہیں. ہمارے یہاں پہ میر صاحب ایک ویسٹیج کا کلچر ہے. کون سا, مجھے ایک ملک بتا دیے دنیا کے اندر جو رات کے 2 بجے تک جس میں شاپنگ مالز یا مارکیٹیں کھلی ہوتی ہیں؟ پاکستان. ایک ہی ملک ہے نا, دوجا تانوں نہیں ملے گا. یہ ایک غریب ملک ہے. یہ ہمارے جو ہے اوقات جو ہے وہ اس قسم کی کہ اس قسم کا ہم اپنا لیوش یا پرتعیش جو ہے اپنا لائف سٹائل رکھیں. جو ہے آپ بجلی دیکھ لیں, آپ پانی دیکھ لیں, آپ یہ گیس دیکھ لیں, ہر چیز میں ویسٹیج ہے, ہر چیز میں ویسٹیج ہے. کفایت شعری نام کی چیز نہیں ہے. اس کے بعد آپ آ جائیں, آپ کے پاس ٹریلینز میں جو ہے نا آپ کی ویسٹیج ہے اس وقت, جو آپ کے گورنمنٹ کے جو محکمے ہیں جن کے اندر جو ہے پی اے اے جو ہے وہ پرائیویٹائز ہو رہی ہے 98-99 کی, جس وقت میں پرائیویٹائزیشن کمیشن میں تھا. آج تک پرائیویٹائز نہیں ہوئی کیونکہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو لوگ ان ایشوز پہ ان سے بات ہو سکتی ہے. بالکل ان پہ ایشو پہ, یہ اکانومی کے ایشو ہیں, جو کور ایشوز ہیں اکانومی کے, ان کے اوپر بالکل بات ہو سکتی ہے. لیکن عمران خان کہتا ہے میں ان سے بات نہیں کروں گا, جو ان کے ہینڈلرز ہیں ان سے بات کروں گا. تو سال پہلے کنہ دے ہینڈلر سن سال پہلے ان کے ہینڈلر تھے. اب وہ نیوٹرل ہو گئے ہیں
تو شکر کرنا چاہیے, دعا کرنی چاہیے آپ کو بھی, مجھے بھی, سب کو, کہ یہ ادارہ جو ہے, باقی سارے ادارے بھی جو ہے آئین کی حدود میں رہیں. پیسہ میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, اب میں تھوڑی سی ریلیونٹ بات ہے. پیمرا میں ہے کہ یہ آپ پبلک سروس میسیجز جو ہے 10 منٹ کا دن میں کریں گے. آپ لوگ جو ہے رات کے 12 بجے کے بعد کرتے ہو 10 منٹ جو ہے پرائم ٹائم میں آپ کریں, قوم کی خدمت ہوگی. مال جو ہے کوئی بھی غریب نہیں ہے, چینل اونر جو ہے 5 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 15 سیکنڈ کا میسیج جو ہے وہ جو ہے نا ضرور جو ہے نا کریں کہ یہ پانی کو کنزرو کریں, بجلی کو کنزرو کریں. کوئی آپ میسیج, آپ بڑے جان دیدہ آدمی ہیں. ٹھیک ہے, میں ابھی پھر پروگرام کے آخر میں ایک پبلک سروس کا میسیج میسیج کوئی میرا مطلب اس میں کچھ سرزنش کرنی ہو, مجھے کرنی ہو, کسی ہو, وہ بھی کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ یوں کر کے جو بیٹھتے ہیں نا لوگ, وہ ضرور منع کریں. جوتی کا تلا نظر نہیں آنا چاہیے آپ کسی محفل میں بیٹھے. ہماری ٹی وی کے اوپر لوگ بیٹھتے ہیں, پڑھے لکھے کھاتے پیتے لوگ, جن میں مہمان بھی ہیں, میزبان بھی ہیں. آپ جیسے یوں جوتی کا تلا یوں بیٹھنا چاہیے. تمیز سیکھنی چاہیے کہ بیٹھتے کس طرح محفلوں کے اندر. یہ محفل ہے نا, یہ محفل ہے, ساری قوم دیکھ رہی ہے, آپ کو بھی دیکھ رہی ہے, مجھے بھی دیکھ رہی ہے. آپ جو ہے ہنس رہے ہیں. بہت سے بچے جو ہیں وہ آپ کی باتیں سن کے کہہ رہے ہوں گے انکل جی کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں. چلو تو منو انکل ہی کہہ, کچھ اور نہیں کہہ, بچوں کی بات کر رہا ہوں. بہت بہت شکریہ خواجہ اعظم صاحب. پبلک سروس میسیج ضرور دیا کریں, بالکل انہوں نے صحیح کہا ہے. اور پبلک سروس میسیج یہ ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل ہے رول آف لا. پاکستان میں قانون کی بالادستی ہونی چاہیے, اور قانون ہر پاکستانی شہری کے لیے برابر ہونا چاہیے. کوئی کسی کا لاڈلا نہیں ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.